بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ اعلی مسند صدارت عالمی مبلغ اسلام پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف چند جی سرکار سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت کیلاں والا شریف رون کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد خالد کیلانی صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکرام اللہ کیلانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت صاحبزادہ مولانا محمد انعام اللہ کیلانی صاحب زید مجدہ، فضیلت الشیخ حضرت شیخ محمد عمر سلیم الحسینی صاحب، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ مدینہ العلم کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور ختم بخاری شریف کے اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے استاذ محترم استاذ الکل بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالی کہ اس عظیم مرکز میں
بڑی ترقی کے ساتھ ہر لحاظ سے پیش قدمی ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ حسین منظر دیکھا کہ جامعہ کے دورہ حدیث سے، شعبہ تکمیل سے اور شعبہ تخصص سے اور تحفیظ و تجوید سے جن عظیم علماء کرام اور حفاظ کرام نے فراغت حاصل کی ہے، ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی گئی اور بڑا ہی پر نور اور پر لطف پروگرام آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اور جس طرح عربی زبان کے اندر سلسلہ کلام ہمیں یہاں نظر آ رہا تھا، میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی آپ کے سامنے عربی میں ہی گفتگو کر دوں۔ پھر مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ جب پہلے میں نے ایک مقام پہ ایسے ہی کیا تو سامعین کہنے لگے کہ صرف خطبہ پڑھا ہے اور تقریر کے بغیر ہی بات ختم کر دی ہے۔ تو آپ کے سامنے چونکہ اس وقت نماز ظہر کا وقت بھی پیش نظر ہے اور آج کے اس اجتماع کے لحاظ سے چند ضروری گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بالخصوص حضرت قبلہ چاند جی سرکار زیدہ شرفہ نے جامعہ مدینۃ العلم کے اندر جو احیاء مسلک اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے محنت کرائی جاتی ہے اور کوشش ہو رہی ہے اور اس کے ثمرات اللہ کے فضل سے نظر آ رہے ہیں، اس چیز کی طرف آپ تمام حضرات کی توجہ مبذول کروانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھنے کو مدارس تو ہر گلی محلے میں چھوٹے بڑے آپ کو نظر آئیں گے، مگر اہل سنت و جماعت کے جو مدارس ہیں ان کی ایک اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان اور اپنا امتیاز ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے شکایت کے طور پر چند لوگوں کا ذکر یوں کیا کہ وہ لوگ، وہ نوجوان، انہوں نے عربی پڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ گردانے یاد کرتے رہتے ہیں، دربا دربا دربو دربت اور دربا زید امرن، اور اس طرح کی وہ باتوں میں لگ گئے ہیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ امام حسن بصری جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں وہ ناراض ہوں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں وظیفے کی جگہ اب یہ گردانے پکانا شروع کر دی ہیں، لیکن جواب اس کی بالکل برعکس آیا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، احسنوا یتعلمون لغت نبیہم، کہ یہ لوگ جن کی تم شکایت لگا رہے ہو انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا، بڑا اچھا کام شروع کیا ہے۔ کیا؟ فرمایا اپنے نبی کی بولی سیکھ رہے ہیں۔ سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اس کے لحاظ سے اس کے لیے صرف و نحو کو پڑھنا اور پھر اس میں محنت کرنا اور تمام علوم عالیہ سمیت علوم عالیہ کو حاصل کرنا، اس کے اندر ایک جہت ایسی ہے جس سے ہر قسم کی خشکی تلخی ختم ہو جاتی ہے، اور اسٹوڈنٹ اگرچہ وہ صرف کی کلاس میں ہو، نحو کی کلاس میں ہو، تو یوں ہی لگے گا جیسے وہ قصیدہ بردہ کا وظیفہ کر رہا ہے، اس واسطے کہ ہمارے اکابر نے یہ تلقین کی ہے کہ عربی زبان کا کوئی لفظ پڑھنا ہے تو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو میرے آقا علیہ السلام بولا کرتے تھے۔ اس تصور میں جس وقت علوم دینیہ کی تحصیل کی جاتی ہے اور دربار رسالت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، تو پھر ہر گھڑی انسان کے لیے سعادت کی گھڑی ہے، ہر لمحہ عظمت کا لمحہ ہے، اور ہر وقت ان لوگوں کے لیے
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ سے انعام اور نوازشات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ نے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے آج کے اجتماع میں گفتگو سماعت کی۔ بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں ہم جس وقت غور کرتے ہیں تو حدیث شریف کے پڑھنے اور پڑھانے کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، ہر طرف ہمیں اس کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے بخاری شریف کے متعدد مقامات بطور دلیل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے لاہور جامعہ نظامیہ میں ختم بخاری شریف کی تقریب میں ایک ایسے ہی موضوع پر بندہ ناچیز نے گفتگو کی، اور آج کے موضوع کے لحاظ سے بھی چند حوالہ جات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جس وقت حدیث شریف پڑھتے ہیں تو حدیث اور خبر اصول کے مطابق یہ مترادف ہیں۔ ہمارے علماء کرام جس وقت کریمہ پڑھتے ہیں وہاں سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ مثلا وہ شعر ہے، بخیل ارچ زاہد بود بہرو بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، تو وہاں پر لفظ خبر جو ہے وہ حدیث شریف کے معنی میں۔ تو خبر کے اندر سب سے حسن و کمال اس کا سچا ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جامع ہونا ہے۔ ایک ہے خبر سچی ہے مگر اس کا تعلق اسی دیوار کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ان کے ساتھ ہے، ایک ہے وہ خبر جو سچی ہے اس کا تعلق لاہور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے، ایک وہ خبر جو ہے سچی اور اس کا تعلق کسی دوسرے شہر کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وہ خبر ہے جو سچی اتنی ہے کہ جس میں جھوٹا ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ حالانکہ خبر کی تعریف ہوتی ہے کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، وہ خبر ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اتنی صداقت سے بھری ہوئی ہے کہ جس میں دوسرا کوئی احتمال ہی موجود نہیں ہے، اتنی جامع ہے، اتنی کامل ہے، اتنی اس میں وسعت ہے کہ اس میں فرش کا بھی تذکرہ ہے، عرش کا بھی تذکرہ ہے، نظام زندگی بھی ہے، نظام بندگی بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں ریاضت بھی ہے، اس کے اندر معتقدات بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، دنیا بھی ہے، قبر بھی ہے، یہاں تک کہ زمین پہ رہتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت خبر دی تھی جس کا تعلق 15ویں صدی سے تھا یا قیامت سے تھا یا قیامت کے بعد کے حالات سے تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر خبر جامع ہونے کے لحاظ سے بھی سب سے سر بلند ہے اور صادق ہونے کے لحاظ سے بھی سب سے سر بلند ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات کے بعد مخلوقات میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مرتبہ و مقام ہے یہ واضح کرتا ہے کہ آپ ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے ہیں، یہ واضح کرتا ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے کتنے علوم عطا فرمائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک کی ہر گھڑی آپ کے سامنے تھی، اور آج بھی جس وقت کوئی دربار رسالت کا تصور کر کے حدیث پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، میرے نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ اسے اپنے جلووں کی تجلیات عطا فرماتے جاتے ہیں۔ یہ کام صرف اہل سنت کے مدرسہ میں ہو سکتا، اہل سنت کے مدارس ہی اس حقیقت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینے کا وہ انداز کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا اور جس کی وجہ سے ہر طرف حقیقت کے پرچم لہرائے، اور وہ سارے کا سارا منظر جو آج سے اگرچہ صدیوں پہلے کا ہے لیکن یہ مسلک کی برکت ہے۔ ابھی وہ الفاظ جس وقت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، اگرچہ کوئی شیخ الحدیث نہ ہو، اگرچہ کوئی پیر طریقت یا عالم شریعت نہ ہو، وہ ریڑھی لگانے والا ہے، وہ دکاندار ہے،
لیکن جس کے سینے میں مسلک اہل سنت ہے، یقیناً اس کے قلب و نظر میں وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ جس کا چڑھتا سورج ہمیں دربار رسالت میں نظر آتا ہے۔ بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حدیث نمبر 2898 ہے، حنین کا موقع تھا، ایک شخص جس کا نام قزمان تھا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں فرنٹ لائن میں کھڑا تھا اور لڑنے کے لیے تیار تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے، جو دوسرے مقام پر حدیث نمبر 3062 ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لرجل ممن یدعی الاسلام، اس کا دعویٰ اسلام کا تھا اور کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے پر تول رہا تھا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا من اہل النار، یہ بندہ جہنمی ہے۔ آج لوگ جہاد کو اپنے برحق ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں، اور یہ فیصلہ تو کافی پہلے کا ہو چکا کہ زبان رسالت نے ایک جہادی کو فسادی ہی قرار نہیں دیا بلکہ جہنمی بھی قرار دیا۔ دیکھتے ہی فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے۔ جب جنگ ہوئی تو بظاہر منظر بالکل اس کے برعکس تھا۔ صحابہ کہتے ہیں رجل لا یادع لهم شاذ ولا فاز الا اتبعها یضربها بسیفی، کہ ایسا انسان تھا جو بھی اس کے ہتھے چڑھتا تھا کافروں میں سے وہ اس کا سر اتارتا تھا، کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس کے بارے میں یہ تبصرہ بھی لوگوں نے کیا ما اجزا من اليوم احد کما اجزا فلان، آج مین آف میچ تو یہ شخص ہے، جتنا اس نے کافروں کو مارا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بظاہر کام کیا ہے اتنا اور کسی نے کام نہیں کیا۔ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تذکرہ کیا کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ جہنمی ہے، اس نے تو بڑا ہی جہاد کیا اور بڑے کافر مارے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا بلکہ فرمانے لگے سنو میرے صحابہ، یہ جس کی تم بات کر رہے ہو اما انہ من اہل النار، یاد رکھو یہ بندہ جہنمی ہے۔ پھر خبر پہنچی وہ زخمی ہو گیا ہے، پھر وہ خبر پہنچی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا الی النار، سیدھا جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ اب بظاہر حالات ایسے تھے کاد بعض الناس ان یرتابا، قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں کہ ایک بندہ گھر نہیں بیٹھا، کفر کے مقابلے میں سینہ تان کے آیا، پھر لڑا، اس نے کافر مارے، کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا اور پھر دنیا سے چل بسا، اور سرکار فرماتا ہے یہ دوزخی بندہ ہے۔ ابھی شک ہوا کسی کو نہیں، قریب تھا کہ شک ہو جاتا۔ اتنے میں ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آ گیا، اس نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک نعرہ لگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فخرج الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور سے ایک شخص آیا، کہتا ہے میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ جنگ کا موقع، اس بندے کا مر جانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے پھر جہنمی قرار دینا، اس پس منظر میں جب آ کر ایک شخص نے نعرہ رسالت لگایا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما ذاک، اب اس نعرے کا پس منظر کیا ہے؟ تم تو ویسے ہی مجھے رسول مانتے ہو، اب اس کا اس واقعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ایک شخص مسلم امہ میں کھڑا تھا، جہاد
کے لیے تیار تھا، بظاہر اس نے جہاد کیا، کافروں کو مارا، زخمی ہوا اور دنیا سے چل بسا۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے اسلام کے لیے بہت بڑی خدمت کی، سرکار نے فرمایا سیدھا جہنم میں گیا۔ قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو سرکار کی خبر پر شک ہو جاتا، اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما ذاک، اس نعرہ رسالت کا سبب کیا ہے؟ اب آ کے نعرہ رسالت کیوں لگا رہے ہو؟ قال الرجل الذي ذکرت آنفا انہ من اہل النار، محبوب میں نے نعرہ رسالت اس لیے لگایا ہے کہ آپ نے جو غیب کی خبر دی تھی میں نے آنکھوں سے سچی ہوتی دیکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس کے بارے میں کہ وہ جہنمی ہے۔ فعازم الناس ذالک، لوگوں نے اس کو بظاہر عجیب سمجھا، مانا سب نے تعجب تھا، منافق ہوتا تو گھر بیٹھتا، وہ تو جہاد پہ نہیں آتا، یہ جہاد پہ آیا ہے، پھر خیال کے چھپ جائے گا، وہ چھپا بھی نہیں، وہ لڑا ہے اور اس نے کافر مارے ہیں اور وہ کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انا لکم بہ فخرجت فی طلبہ، میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ میں ساری ڈائری تمہیں پہنچاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ زبان رسالت سے معاذ اللہ جھوٹ تو نکل ہی نہیں سکتا، خبر دیتے ہیں مستقبل کی، جو بھی سچی خبر دیتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ رہا ہوں، جو رہا جرحن شدیدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لڑا ہے، اس نے کافر مارے ہیں اور وہ کافر کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا ہے۔ محبوب منافق تھا وہ پکا، اس نے چھپنے کی حد کی ہے، مگر تمہاری آنکھ نے دیکھنے کا کمال کر دیا ہے۔ منافقت پر اس نے جہاد کا کور چڑھایا تھا مگر چھپ نہیں سکا۔ کیسے؟ پہلے لڑتا رہا کہ جب میٹنگ ہوگی تو میں کہوں گا کہ مجھے منافق کوئی نہ کہے، میں تو حنین میں جہاد کر کے آیا ہوں، مگر جب زخم لگے تو عشق کا زخم اور ہوتا ہے اور منافقت کا زخم اور ہوتا ہے۔ اب زخم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ صحابی کہتے ہیں ففادا نسل سیفی فی الارض وذبابہ بین ثدیہ، اس نے تلوار نیچے رکھی اور تیز حصہ تلوار کا اوپر رکھا، اوپر اپنا سینہ رکھا اور اپنے آپ کو تلوار پر ڈال کر بوجھ ڈال کے اس نے خودکشی کی۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو دوڑ کے آ کے نعرہ رسالت لگایا ہے اس کا سبب یہ بنا ہے کہ لوگوں کو سمجھ اگرچہ نہیں آ رہی تھی، یقین سب کا تھا کہ آپ کی خبر سچی ہے، میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے اس کی خبر کی صداقت دیکھی ہے، آپ کی خبر کی صداقت کو دیکھ کر اس کا جو حشر تھا وہ خودکشی کر کے حرام کی موت مر رہا تھا، آپ کے علم غیب کو سلام کرتے ہوئے میں نے دربار رسالت میں نعرہ رسالت لگا دیا ہے۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعرہ سنا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ۔ سرکار نے خود نعرہ لگایا، اللہ اکبر کہا اور ساتھ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور عبد خاص ہوں۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر جس منظر کا ذکر ہو رہا ہے، اگر آج اس کی صداقت پر کھلے چہرے جامعۃ المدینۃ العلم کے اندر، جامعہ مدینۃ العلم کے یہ شیوخ اور مجمع میں بیٹھے لوگ اس ایک ایک لفظ پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو پتا چلا جو صداقت حنین میں نظر آ رہی تھی وہی صداقت مدینۃ العلم میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں
اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باقاعدہ دلیل کے طور پر اس نظریے کو غیروں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلے پر جب یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر دیا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تھا اور عمر آج تم اس فیصلے کو بدل رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو دلیل دی وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل تھی۔ وہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2730 ہے کہ جو خیبر کے یہود تھے ان کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں بطور مزارعین کے رکھا اور فرمایا تھا نقرکم ما اقرکم اللہ، ہم تمہیں یہاں رکھیں گے جب تک تمہیں یہاں اللہ قرار دے گا۔ واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر گئے اور آپ پر کسی نے حملہ کیا رات کے اندھیرے میں، مجرم اور ملزم معلوم نہیں تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہمارے دشمن ہیں اس علاقے میں، تو یہود نے ہی حملہ کیا ہوگا۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ یہود نکل جائیں خیبر سے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم نے ان کو خیبر سے نکالنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ اعلان کیا اتاہ احد بنی ابی الحقیق، بنی ابو الحقیق کا ایک بندہ یہود کا آپ کے پاس آ گیا، اس نے آ کر یہ کہا یا امیر المومنین اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیں نکال رہے ہو، تمہارے نبی تو ہمیں یہاں رکھ کے گئے تھے، تو تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، جب انہوں نے ہمیں یہاں رکھا تھا تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ان کے خلیفہ ہو، ان کے حکم کو برقرار رکھو، انہوں نے ہمیں یہاں جگہ دی، رہنے دیا، اجازت دی، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ جلا وطن کر رہے ہو یہاں سے اور بھیج رہے ہو۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بظاہر یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ جو ہر بات میں اتباع رسول اللہ السلام کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور اب یہ اتنا بہت بڑا اقدام، بہت بڑا اعلان اور پالیسی کے اندر تبدیلی کہ جن یہود کو خیبر میں رکھا گیا ان یہود کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کا آرڈر جاری کر رہے ہیں، اور یہود مقابلے میں آ کر ہمارے نبی علیہ السلام کا فیصلہ پیش کر رہے ہیں کہ تم دیکھو امیر المومنین ہو کے اپنے نبی علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف تم ہمیں یہاں سے جلا وطن کر رہے ہو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہود کے نمائندے کی یہ بات سنی تو فوراً ترکی و ترکی جواب دیتے ہوئے اگلے لمحے میں جو آپ نے دلیل پیش کی وہ دلیل صرف آج سنی زبان ہی پیش کر سکتی ہے۔ جن کا یہ نظریہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کل کی خبر نہیں یا دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ کبھی بھی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا جو دلیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت امیر المومنین یہود کے مقابلے میں پیش فرما دی۔ آپ نے اس یہودی کے سامنے یہ لفظ بولے، کہنے لگے اظننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ مجھے اپنے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان بھول گیا ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت آج کے دن کی خبر دی تھی، کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعدو بک قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ، فرمایا یہود کے سردار تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان بھول گیا ہوں؟ نہیں، میں نہیں بھولا، یاد کر تیرے سامنے بات ہوئی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے تیرا نام لے کر کہا تھا کیف بک، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے خیبر سے نکلیں گی اور رات بعد رات مسلسل سفر کرتے ہوئے تجھے خیبر سے کہیں دور لے جائیں گی۔ کہا تم آج میرے سامنے اعتراض کر کے کہ میں اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں وہ فیصلہ کر رہا ہوں جو فیصلہ سرکار نے
علم غیب کی روشنی میں اسی دن بیان فرما دیا تھا۔ چونکہ وقت مختصر ہے، صرف اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ ہوتا جو آج کے نام نہاد توحید پرستوں کا ہے تو جواب نہ دے سکتے۔ بنی ابی الحقیق کو یہود کا اعتراض بظاہر کتنا وزنی اعتراض تھا کہ جب سرکار ہمیں یہاں چھوڑ کے گئے ہیں تم اپنی طرف سے کیسے ہمیں نکال سکتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ٹھوک کے جواب دیا، فرمایا یہ تمہارا گمان ہے کہ میں سرکار کا فرمان بھول گیا ہوں، میں نہیں بھولا، تو جان بوجھ کے خیانت کر رہا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا یہاں سے نکلنا، اونٹنیوں پہ بیٹھنا، یہاں سے سفر کرنا اور اخرجتا کا ایک الفاظ کو بولنا کہ یاد کرو تم ایک وقت آئے گا تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے نکلیں گی اور تھوڑے فاصلے پر نہیں، لیلۃ بعد لیلہ، کئی راتوں تک مسلسل سفر کرنا پڑے گا، اتنی دور تک تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت اور خلافت کے اس اہم فیصلے کی بنیاد جس عقیدے پہ رکھی ہے اسی عقیدے کو آج اہل سنت کے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث شریف کا بیان آپ نے سنا تو اس پر آپ نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آواز کو بلند کیا۔ آج درس بخاری، درس قرآن، اس کا اہتمام تو سارے لوگ کرتے ہیں، مگر مجمع عام کے لحاظ سے میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا موقع ہے، وہ کون سے لفظ ہیں کہ جہاں ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور وہ کون سا بیان ہے جہاں دوسرے لوگوں کا مجمع واہ واہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کہنا یقیناً سعادت ہے، مگر یہ دیکھنا ہے وہ مقام کون سا ہے جہاں اللہ اکبر کہا جا رہا ہے۔ بخاری میں اس کا بھی منظر بھی موجود ہے، اللہ اکبر تو ہر حال میں اللہ اکبر ہے، کلمہ مقدس اور اسلامی تعلیمات کی سمری ہے اور اللہ کی توحید کا بیان ہے، مگر کچھ لوگ اللہ اکبر کا نعرہ تب لگاتے ہیں کہ جب بظاہر وہ اپنی بدبختی سے شان رسالت میں کوئی کمی سنا رہے ہوں، شان اولیاء کے خلاف بول رہے ہوں، جس وقت اللہ والوں کی بھی حرمتی کر رہے ہوں، تو پھر ان کے مجمع میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یہ جامعہ مدینۃ العلم کی آفاق گواہ ہیں کہ یہاں اس مقام پہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے جہاں اللہ والوں کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ مدرسہ میں پڑھانا، کلاس کے اندر جو کچھ بیان ہے وہ تو اپنی جگہ، یہ ایک دن کا مجمع، اس میں عوام کا آ کے بیٹھنا اور بیٹھ کر سننے کا جو انداز ہے، بخاری شریف کا جو فیصلہ ہے اللہ کے فضل سے وہ اہل سنت و جماعت کے حق میں موجود ہے۔ بخاری شریف کا وہ مقام کہ جہاں پر ایک شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور صحابی نے اسے پکڑ لیا، حالانکہ اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، اللہ اکبر کہنا تو اسلام کی دلیل ہے، مگر صحابی نے اسے پکڑا کہ تو نے اب کیوں اللہ اکبر کہا؟ اگر اللہ اکبر کہنا ہے تو پہلے میری تقریر سن اور پھر اللہ اکبر کہہ۔ حدیث نمبر 3698 ہے، جا رجل من اہل مصر حج البیت، مصر سے ایک بندہ آیا، اس نے بیت اللہ کا حج کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی عیسائی نہیں تھا، بیت اللہ کے حج کے لیے آیا تھا۔ فرآ قوما جلوسا، اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال من هؤلاء القوم، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فقال هؤلاء قریش، جواب دینے والے نے کہا یہ قریش ہیں، یعنی وہ پہلے والے قریش نہیں، کفار مکہ والے، یہ اسلام والے قریش ہیں، یہ قریش بیٹھے ہیں۔ فقال من الشیخ فیہم، یہ درمیان میں جو بزرگ ہیں یہ کون ہیں؟ قالوا عبد اللہ بن عمر،
تو جواب والوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب کچھ لوگوں کو سوال کی بڑی الرجی ہوتی ہے، فوراً بول پڑا، قال یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی. ابن عمر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ سوال کریں. کہتا هل تعلم ان عثمان فر یوم احد یوم احد، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم احد کی لڑائی کے دن معاذ اللہ فرار ہو گئے تھے، کیا تم یہ جانتے ہو؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قال تعلم انہ تغیب عن بدر، یہ بھی جانتے ہو کہ بدر والے دن وہ غائب تھے، ولم یشہد، حاضر نہیں تھے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قال تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان فلم یشہدھا، کہ وہ بیعۃ رضوان میں بھی حاضر نہیں تھے اور غیر حاضر تھے. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. بخاری میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر. سائل نے 3 سوالوں کا جب یہ جواب سنا تو اس نے کہا اللہ اکبر. جب اس نے اللہ اکبر کہا اس مقام پر، قال ابن عمر تعال ابین لک، تو نے اس موقع پہ اللہ اکبر کہا کہ جہاں بظاہر یہ 3 چیزیں جو تو نے پوچھی اور میں نے اجمالاً جواب دے دیا، بظاہر یہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے لحاظ سے جو کمی تمہیں نظر آئی، تو نے اس پر اللہ اکبر کہا. تعال ادھر آ، میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ اکبر کہاں کہا جاتا ہے. اب اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہی ہے. لوگ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تم بھی اللہ اکبر کہتے ہو. یہ فرق اگرچہ واضح ہے نعرہ رسالت کا، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ اکبر کا فرق بھی ہے. وہ کہاں اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہم کہاں اللہ اکبر کہتے ہیں. اس شخص نے جب میرے آقا علیہ السلام کے ایک سچے غلام کی بظاہر کمی کو پیش نظر رکھا اور اللہ اکبر کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر برداشت نہ کر سکے. فرمایا تعال ادھر آ، میں تمہیں بتاتا ہوں ابین لک کہ وجہ کیا تھی، وہ کیوں نہیں تھے. اور اگر اللہ اکبر کہنا ہے تو پھر ان کی شان بیان کر کے اللہ اکبر کہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد بیان کرنا شروع کر دیا. فرمانے لگے جہاں تک احد کی بات ہے، تو سائل تو بدقسمت ہے، احد کی بات کو تو اعتراض بنائے پھرتا ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ احد میں جو اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہٹے رب نے ان کو معافی دے دی ہے. تو جنہیں رب معاف کر دے پھر بھی تم ان کے خلاف FIR کٹواؤ تو تم خود مجرم ہو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، قرآن کی آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے. اور فرمانے لگے جہاں تک بدر کا معاملہ ہے، اما تغیبہ عن بدر فإنہ کانت تحتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت مریضہ. فرمایا ان کے عقد نکاح میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں. تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لک اجر رجل ممن شاہد بدر وسہمہ، کہ تم گھر رہو ان کی خدمت کرو، تجھے اللہ کی طرف سے بدر والوں کا ثواب بھی ملے گا اور بدر والوں کے حصے کا مال غنیمت بھی ملے گا. یہ وجہ تھی کہ وہ غائب تھے، نہیں تھے، کہ ان کی ادھر حاضری لگ رہی تھی. انہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر مامور کیا تھا اور ساتھ فیصلہ سنایا تھا کہ صرف مال غنیمت ہی نہیں ملے گا، جو بدریوں کا کوٹا رب کے دربار میں اجر و ثواب کا ہے وہ بھی تمہیں پورا ملے گا. اور اس کے ساتھ فرمایا جو تیسری بات تم نے کی، وَأَمَّا تَغَيُّبُوا عَن بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِمَتْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ان سے بڑھ کر مکہ شریف میں کسی کے اثرات ہوتے
تو نبی علیہ السلام مذاکرات کے لیے اس شخص کو بھیجتے. جب سرکار نے ان کو منتخب کیا ہے کہ جا کر مکہ شریف میں مذاکرات کریں کہ ان کا وہاں پر اثر زیادہ ہے، روب زیادہ ہے، تو فرمایا یہ تو ان کی شان ہے کہ وہ پہنچے مکہ شریف میں اور ادھر ید اللہ فوق ایدیہم کا منظر جب پیش ہونے لگا تو ید اللہ والا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ یہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی جا رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ جب بیعت رضوان ہوئی، وکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الجمنہ هذه جد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. فرمایا یہ مرتبہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں بھیج کر بھی انہیں باقاعدہ وہاں پر حاضر قرار دیا. تو یہ تینوں جواب دینے کے بعد پہلے اس کا اختصار کے ساتھ نام کے ساتھ جو جواب دیا اس نے نعرہ لگایا. ابن عمر سمجھ گئے کہ بندہ رافضی ہے، بندہ دل سے مریض ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام اجاگر کرنا لازم ہو گیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں جواب دینے کے بعد فرمایا اذهب بها الان معك، یہ ساتھ لے جا اپنے اور مصر چلا جا. وہاں جا کے یہ بک بک نہ کرنا کہ میں عبداللہ بن عمر کو بھی دیکھ آیا ہوں، وہ بھی میرے حامی ہیں اور ان کے دل میں بھی بغض عثمان ہے. فرمایا ہرگز نہیں، تو نے جو غلط جگہ پر یہ اللہ اکبر کا لفظ بولا اس تیرے تلفظ سے پتہ چل گیا کہ لفظ صحیح ہے مگر دل تیرا مریض ہے. تو عبداللہ بن عمر نے قیامت تک کے لیے یہ واضح کیا جس کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں. اگر حق پرستوں کی شناخت کرنی ہو تو حق پرستوں کی شناخت کا یہ طریقہ ہے کہ ان کی زبان پہ نعرہ اس مقام پہ آتا ہے جہاں اللہ والوں کی شان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں وہ ہو بہو صفہ کا مذہب، صفہ کا مسلک آج اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے. اور اس میں فرق باریک کتنا ہے. اب اللہ اکبر سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ اکبر سب سے اکبر ہے. مگر پتہ چلا کہ یہ لفظ بھی کبھی سچے بولتے ہیں اور کبھی اس سچے لفظ کو جھوٹے بھی بولتے ہیں. اور امتیاز کیا ہے کہ سچے وہاں بولتے ہیں جہاں سچوں کی شان بلند ہوتی ہے اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جھوٹے وہاں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں سچوں کی شان پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. چیک کر لو، ایک ایک مجمع، ایک ایک جلسہ، ایک ایک کانفرنس، ایک ایک ختم بخاری کی تقریب، رب کعبہ کی قسم جو عزم صحابہ کا تھا اور جو نظریہ تابعین کا تھا، اللہ کے فضل سے وہی نظریہ آج بھی اہل سنت کے سینوں میں نظر آ رہا ہے. اس واسطے میں تو ببانگ دہل کہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح عطائے مصطفیٰ ہے. آب و دانہ اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو یہ انداز ملا، یہ انداز اصل میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا فرمایا تھا. چونکہ مجمع رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت ہمارے آقا اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی اعلان ہوتا ہے اور اسی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی وہ خوشبو موجود ہے اور آج بھی وہ چمک موجود ہے. یہ منظر سٹیج کا، یہ منظر مجمع عام کا، پنڈال کا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی ہیں، فضا میں بہار ہے. یہ ساری چمک، یہ ساری روشنی یقیناً اسی مسلک کی وجہ سے ہے کہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور آج بھی اہل سنت کے شیوخ اور عوام اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ 25 مئی کو لاہور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے دورہ حدیث کے اختتام پر جو ختم بخاری شریف کی تقریب ہوگی وہ جوہر ٹاؤن میں جشن میرج ہال کے اندر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور اس موقع پر تاریخی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی تھے، بوقت ولادت بھی نبی تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے اور آج بھی نبی ہیں. اس نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تفصیلاً انشاءاللہ مقالہ پیش کیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے پاکستان کی اہل سنت و جماعت کی جو مقتدر تنظیمات ہیں ان پر مشتمل تحریک رہائی ممتاز حسین قادری وجود میں آ چکی ہے. کل لاہور میں پریس کلب میں پریس کانفرنس تھی اور 22 جون کا اعلان آپ نے لاہور کی تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں سنا. لاکھوں اہل حق نے اپنے جذبے کا اظہار کیا تھا اور وہ اعلان اپنی جگہ برقرار ہے. اگرچہ میٹرو کے منصوبہ کی وجہ سے لیاقت باغ اور ڈی چوک میں جلسے کے انعقاد پر دشواریاں پیش آ رہی ہیں لیکن ہم اس کا متبادل حل دیکھ رہے ہیں. مگر یہ بات فائنل ہے کہ انشاءاللہ 22 جون کو راولپنڈی کی سرزمین پر تاریخی ممتاز حسین قادری رہائی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور 20 جون کو ملک بھر میں یوم ممتاز حسین قادری منایا جائے گا. اور 20 جون کا جو جمعہ ہے تمام شیوخ سے خطباء سے آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ جمعہ کے خطبے میں ممتاز حسین قادری کی حق میں قراردادیں منظور کروائی جائیں ان کی رہائی کے لیے. اور جمعہ کے بعد ہر مسجد کے باہر ممتاز حسین قادری کی حق میں مظاہرہ کیا جائے اور جہاں جہاں بڑے شہروں کے اندر بڑی بڑی شاہراہوں پر مظاہرے کیے جائیں. انشاءاللہ اس دن گوجرانوالا بھی اسٹیشن کے قریب بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا. تمام احباب نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے اس واسطے کہ حکومت غیروں کے تیور دیکھتی ہے اور 13 مئی کی ڈیڈ لائن کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوا اور ان کے کانوں تک جوں تک بھی نہیں رینگی. اس واسطے اب ہمیں اس تحریک کو ایک دوسرے نہج کے ساتھ آگے چلانا ہے اور 22 جون کی جو کانفرنس ہے اس کا پیغام گلی گلی اور کوچے کوچے میں پہنچائیں تاکہ عالم کفر پر یہ واضح ہو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ختم نہیں ہوئے بلکہ آج بھی عشق و مستی کے سمندر میں تلاطم موجود ہے. اس واسطے آپ تمام احباب اس پروگرام کو، اس اعلان کو ہر طرف عام کریں تاکہ وہ وقت رب ذوالجلال ہمیں دکھائے کہ جب ممتاز حسین قادری باعزت رہا ہو جائیں. الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.